یہ بات ہے ایک اندھیری رات کی۔ غار حرا کی تنہائیوں میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور پھر اقرا کی صدا گونجی۔ یہی تھا آغاز نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مقدس رات تھی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار آسمان سے وحی اتری۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان کے درمیان رابطہ قائم ہوا تھا۔ آئیے جانتے ہیں وہ لمحہ جس نے انسانیت کی تاریخ بدل ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ عبادت کے لیے جاتے وہ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع ہے، جسے لوگ آج غار حرا سے یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کا کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی شخص کے ہاتھ پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے وہ سچ ثابت ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام بصورت وحی لے کر آئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ علق کی یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی پریشان ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔
غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات کا یقین کر لیں۔ ایک روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی بن ابو طالب جن کی عمر 8 سال تھی، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا اور 3 سال بعد مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ 3 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ جب قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو گئے اور چلے گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورۃ حجر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانی شروع کر دی اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، یوں آغاز ہوا ایک ایسے سفر کا جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے گیا۔ وہ لمحہ جب آسمان سے اقرا کی صدا گونجی، دراصل یہ علم، ہدایت اور رحمت کے دروازے کھولنے کی صدا تھی۔ پیارے دوستو، مزید تاریخی حقائق کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔